سر سب سے پہلی بات کیا بولتے ہیں آپ سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا. ہمارا یہی ہوا تھا چیٹ میں آپ اچھا کے جی، مطلب اس میں. اوکے جی، سوال لے لیں. آپ کو کچھ سوال ہے؟ ہاں آپ کو کچھ سوال ہے تو بولیے. محمد صاحب مسجد الاقصی گئے ہاں معراج پہ. ہاں سر. اوکے، وہ مسجد تو وہاں پہ تھی نہیں، کہاں گئے؟ آپ کو کیسے معلوم کہ وہاں پر مسجد نہیں تھی؟ اوکے، یہ پڑھیں. مائکرو فون میوٹ کریں، میں پڑھتا ہوں. اوکے سر پڑھیے. اوکے. آفٹر دی ڈیتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا سیکنڈ خلیفہ آف اسلام، ٹھیک ہے، عمر بن الخطاب جو ہیں وہ جیروسلم انہوں نے فتح کیا مرسیفلی. میں نے آج تک فتح اور مرسیفلی نہیں دیکھا، لیکن چلے 40,000 صحابہ کی فوج کے ساتھ محمد صاحب کے دوسرے خلیفہ محمد صاحب کی وفات کے بعد جیروسلم انہوں نے فتح کیا. فتح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ when he arrived at the site of مسجد الاقصی، جب وہ مسجد الاقصی کی جگہ تک پہنچے in 637 to 638، محمد صاحب کی وفات 632 میں ہو چکی ہے، 637 سے 638 کے درمیان وہ وہاں پہنچے. he did not find a place of prayer، انہیں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ، کوئی مسجد نظر نہیں آئی. but rather a plot of land، بلکہ ایک زمین نظر آیا، پلاٹ نظر آیا، ایک ایمٹی پلاٹ نظر آیا. that had been left barren، جو کہ بیابان پڑا ہوا تھا. and had been used as rubbish tip by Romans، اور رومنز وہاں پہ گاربیج پھینکتے تھے، کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے. upon seeing this he took the responsibility to remove the waste، یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے وہاں سے یہ جو کوڑا کرکٹ ہے وہ وہاں سے ہٹایا. with his own hands and build the مسجد الاقصی، اور انہوں نے مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی. جناب ایاز انصاری صاحب انمیوٹ کریں، بتائیے مجھے جب مسجد الاقصی محمد اس میں صاحب آپ کو کے ڈاؤٹ کیا آیا تھا؟ مرنے کے 7 سال کے بعد بنی تو وہ کہاں گئے تھے پلیز؟ مسجد اقصی میں جائیں گے نا سر. جو آپ یہ ریفرنس دے رہے ہو کس چیز کا ہے؟ ہسٹری کا. ہسٹری کا ہے مطلب کس چیز کا، کہ کہاں پر لکھا ہے، یا حدیث میں لکھا ہے یا پھر قرآن کی آیتوں میں لکھا ابے ہے؟ ہسٹری، قرآن کی آیت ہسٹری نہیں بتاتی، ہسٹری کا ہے. یہ ورلڈ کیوں نہیں ہسٹری ہے. بتاتی ہے؟ اچھا بتاتی ہے، اوکے بتا دیجئے سر. ہاں کیا بتانے بتاؤں؟ یار تم، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں 5 سالہ بچے سے بات کر رہا ہوں کہ کسی انسان سے، مرد سے بات کر رہا ہوں. مرد سے ہی بات کر رہے ہیں، اس میں سمجھنے جیسا اوکے، کیا ہے؟ کیونکہ تمہیں لاجک اور بیسک اے بی سی ڈی نہیں پتا. کیوں نہیں میں بتا، دکھا رہا پتہ ہوں ہے. یہ ہسٹری ہے. ایک سیکنڈ میں میوٹ ہاں کر رہا تو ہوں سر تمہیں آپ نے تاکہ میں دکھا. اپنی بات رکھ سکوں. کیونکہ تمہاری طرف سے فیڈ بیک بہت آ رہا ہے، مجھے میوٹ کرنا پڑ رہا ہے. میں اس لیے بار بار کہا تھا پہلے مائکرو فون صحیح کر کے آؤں. یہ ہسٹوریکل ایونٹ ہے جو کہ آپ کے اپنے اسلامک ہسٹورینز لکھ رہے ہیں. یہ تو ابھی جوئش ہسٹورینز نہیں ہیں، یہ کرسچن ہسٹورینز نہیں ہیں، یہ آپ کے اپنے ہسٹورینز لکھ رہے ہیں. اور یہ ایک اسلامک ویب سائٹ ہے مسجد الاقصی کے بارے میں. آپ کے اپنے ہسٹورینز لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مسجد الاقصی موجود ہی نہیں تھی عمر صاحب کے زمانے سے پہلے. جی اب آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور بولیں. ویلکم سمیر ہیلو صاحب، سر. کیا حال ہے آپ کے سر؟ جی تھینک یو سو ویری مچ ایڈم بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اور یار یہ ایاز بھائی کا بڑا ایشو ہے، سر ڈبل آوازنگ کی سائڈ سے آ رہی ہے. ہیلو سر ایڈم بھائی. جی سر بتائیے. سر آپ ریفرنس دکھانے سے پہلے یہ تھوڑی نہیں بتاتا آپ وہ ریفرنس کہاں سے لیے کر کے، تو میرے کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ہسٹری آپ بتانا چاہیے نا. آپ ہسٹری سے لیا گیا، آپ پورا ختم کرنے کے بعد بتا رہے ہو، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایاز اگر آپ تھوڑے سے بھی پڑھے لکھے ہوں تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے کوئی بات نہیں. آپ مجھے بتا دیں. اب سوال میرا وہی ہے، ہسٹری بتاتی ہے کہ مسجد الاقصی وہاں پہ تھی نہیں. عمر صاحب نے آ کے فرسٹ ٹائم مسجد الاقصی کی بنیاد رکھی. قرآن کے مطابق محمد صاحب ایک ہی رات میں اڑ کے گئے،
وہ کس جگہ پہ گئے تھے جبکہ مسجد الاقصی وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ پلیز. سر ضروری تھوڑی نا مطلب اس کا نام مسجد الاقصی ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن وہاں پر وہ جگہ تو تھی نا، یہ تھوڑی نا ہے وہ وہاں پر مطلب مسجد الاقصی نہیں تھا، جگہ تو تھی نا، تو بعد میں اس کا نام آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اسکالرس کیا کہتے ہیں. یہ جناب آپ کا اسکالر ابن کثیر ہیں، جنہوں نے بخاری سے ایک حدیث لی ہے. میں وہ بخاری والی حدیث پہ بھی چلا جاؤں گا، میں ابھی ابن کثیر پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، آج آپ کافی کچھ ہم سے پڑھ کے جائیں گے. یہ 17:1 اسرا نائٹ جرنی، ٹھیک ہے، اس میں یہ بتاتے ہیں، بخاری سے ایک حدیث لے کے کوٹ کرتے ہیں. یہ حدیث آ گئی عربی میں. اب براق واز براٹ ٹو می، ایک براق میرے پاس لایا گیا. اٹ واز وائٹ اینیمل، یہ ایک سفید جانور تھا. بگر دین اے ڈونکی اینڈ اسمالر دین اے میول، ٹھیک ہے. آئی روڈ آن اٹ اینڈ ٹک می ٹو بیت المقدس ان جیروسلم، ویئر میں اڑ کے بیت المقدس تک گیا جیروسلم میں. ویئر آئی ٹیڈرڈ اٹ، جہاں پہ میں نے اس کو باندھا. ایٹ دا ہچنگ پوسٹ آف دا پروفٹ، جہاں پہ مختلف انبیاء اپنے گھوڑوں کی رسیاں باندھتے تھے. دین آئی انٹرڈ اینڈ پریڈ 2 رکعتس، اور پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی. ابھی آپ نے کہا کہ مسجد نہ بھی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، محمد صاحب وہاں تک چلے گئے تو کیا ہوا؟ آپ کی اپنی حدیثیں، آپ کے اپنے بڑے بڑے اسکالرز یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صاحب اس مسجد کے اندر گھسے تھے اور اس مسجد کے باہر کھونٹے کے ساتھ اپنے براق نما گھوڑے گدے کو، بیچ والے جانور کو جس کے پر بھی تھے جو اڑتا تھا، کو باندھا. سر اب بتائیے. ہیلو سر. سر اب بتائیے. سر ابھی یہ جو لکھا گیا ہے، آپ اور ہم تو وہاں پر موجود نہیں تھے دیکھنے کے لیے کیا بولتے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا تھا کر کے، تو یہ جو لکھا گیا ہے ان لوگ مطلب تھوڑا اپنا بھی مطلب یہ تھوڑا انٹرپریٹ کرے رہیں گے نا اس میں، نہیں یا مطلب ایز اٹ از لکھا ہے؟ مطلب یہ ہے، نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ صحیح ہے. ہاں تو جو صحیح حدیث سر ہوتی سب ہے، کچھ حدیث میں تھوڑی نہ آ سکتا ہے. نہیں جو صحیح حدیث ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جو صحیح حدیث ہوتی ہے آپ اس کو نہیں مانتے ہیں. سر میں اس کو جانتا ہوں، میں مانوں کہ اس چیز کو ماننے سے کیا کس ہوتا ہے، چیز میں تو کو، جانتا ہوں اس چیز کو نا. کس چیز کو جانتے حدیث ہیں کو آپ؟ اور کس چیز کو؟ حدیث کو اور کس چیز کو؟ تو حدیث یہی تو کو، پوچھ قرآن رہا کو. ہوں. مطلب یہ کہ میں پوچھ رہا کیا ہوں پوچھ رہے بولے؟ کہ قرآن نے کہا کہ محمد صاحب کو ہم نے اڑا کے مسجد الاقصی پہنچا دیا. ایک سیکنڈ آپ کو میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میری اپنی فیڈ بیک خود آ رہا ہے. اپنی بات کر کے میوٹ کر لیا کریں خود ہی تاکہ مجھے نہ کرنا پڑے، بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس چیز میں. مطلب یہ کہ محمد صاحب جو ہیں وہ اوور نائٹ اڑے مسجد الاقصی تک پہنچ گئے. آپ کے تمام اسکالر ہی مانتے ہیں. بخاری کی حدیثیں، مسلم کی حدیثیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے گھوڑے گدے کو وہاں پہ باندھا اور باندھ کے مسجد کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھی. اور آپ کی ہسٹری یہ بتاتی ہے، تمام ہسٹورین، کوئی ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 50 نہیں، تمام ہسٹورین یہ بتاتے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ جو مسجد تھی مطلب کہ وہ تو 6 سے 7 سال بعد بنی تھی، مطلب محمد صاحب کے مرنے کے. سر بتائیے. سر میں پھر سے ریپیٹ کروں گا، آپ اور ہم وہاں پر تھے نہیں نا، تو پھر ہم ایسا کیسے نہیں اس کے لیے بتا ہسٹری ہوتی ہے سکتے نا، ہیں کیا بولتے ہیں وہاں پر کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ اس کے لیے ایڈم ہسٹری ہوتی ہے صاحب نا. can I talk to him if مطلب you allow ضروری me تھوڑی نا for 2 minutes؟ ضروری تھوڑی نا ہسٹری میں سب کچھ رہے جی گا. سمیر صاحب آپ بات کر لیں یار. میں یہ مجھے لگا تھا کہ میں کوئی آج اچھی جی ڈسکشن کروں گا، لیکن اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ میں کیا ڈسکشن کروں No, یار، no, آپ no. بات کر لیں. He's not your type person, نا. Let me talk. ایاز بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا نا گائیڈ کروں گا کہ آپ کا ایکو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. ایک پاسبل آپشن اور بچا ہوا، پہلے آپ وہ ٹرائی کریں پھر ہم بات کرتے ہیں. آپ سیٹنگ پہ جائیں، ٹھیک ہے، مجھے اوکے فالو سر. کرتے رہیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ آڈیو میں جائیں، ٹھیک ہے. اور آڈیو میں جہاں آپ کے مائک اور اسپیکر دکھ رہے ہیں اس کے نیچے ایک آپ کو ایکو کینسلیشن کا آپشن دکھے گا، اس کے سامنے ایک باکس ہے، اس پہ ٹک کر دیجیے اگر وہ ٹک نہیں ہوا ہوا ہے تو. اگر وہ بلو نہیں ہے تو اس پہ ٹک کر کے اسے بلو کر لیجیے اور واپس آ جائیے. آئی تھنک پھر آپ کا ایشو ٹھیک ہو سکتا ہے. ابھی آپ بات کیجیے اگر آپ نے کر لیا ہے تو. ہیلو ایاز صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے کوئی اور سیٹنگ نہیں چھیڑنی تھی، آپ نے صرف ایکو کینسلیشن کا جو آپشن ہے اس کو انیبل کرنا تھا.
ब्लू टिक उस पे आपको करना था और वापस आ जाना था। तो अगर आपने वो कर दिया है तो प्लीज आइए और अनम्यूट करके बात कीजिए। लाला जी सुपर चैट ले लेते हैं तब तक जब तक ये आते हैं। माय लॉर्ड जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, लव यू एडम सीकर, लॉन्ग लिव लिबरल वर्ल्ड। थैंक यू सो वेरी मच सर। और लव जी ने वापस से 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, एमडी ने अपने, मोहम्मद साहब लिखा होगा जरूर, मोहम्मद साहब ने अपने और कजन चाचा की बेटी उम्मे हनी के बीच चल रहे नाजायज रिश्ते को छुपाने के लिए मिराज का बहाना बनाया था। और कोई है एडम भाई? नहीं तो हटा दीजिए सुपर चैट। नहीं सर, यही दो थे। अच्छा जी, हमारे ओके पास अगर ये अयाज साहब नहीं आ सकते तो हमारे पास एक और भाई हैं, हम उनको लेते हैं। अयाज जी सर साहब आ तो जाओ। लगता है कि जी वो उनको ले लें, जी उनको ले लें। नहीं, वो ये यहाँ पे इनकी बहुत एको है यार, बहुत एको है। अयाज भाई आपका अभी भी एक हो रहा है, अब आप म्यूट कीजिए, मुझे आपसे 2 बातें करनी है। जी करते हैं इनसे बात ना, एडम भाई जरा पहले बोलिए। 2 बात मैं अयाज भाई से कर लूं। जी जी, अयाज भाई अकबर जी, आपने खान जी जरा तकरीबन आप मेरी म्यूट रखें। 4 से 5 आजाद जी वेलकम, और अमीना जी जुड़े हुए वेलकम सभी लोगों का। जी अयाज भाई, अयाज अंसारी साहब अपना अनम्यूट मत करना, आप म्यूट ही रखना जब तक मैं बोल रहा हूँ। आप एक्चुअली मेरी 4 से 5 स्ट्रीम के अंदर जुड़े हैं और आप कमेंट सेक्शन के अंदर रहते हैं, और आपने बार बार आपका सिर्फ एक ही कमेंट होता है कि मुझे डिबेट करना है एडम सीकर के साथ, मुझे डिबेट करना है एडम सीकर के साथ, एडम सीकर को बुलाओ। बट द प्रॉब्लम इज कि जब आज आप एडम सीकर के चैनल के ऊपर हैं और आपसे बात की जा रही है ऑथेंटिक अहादीस के ऊपर, और आपसे बात की जा रही है मस्जिद अल अक्सा के ऊपर, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ सर आपको तो एक बेसिक नॉलेज भी नहीं है जितनी एक मुसलमान को होती है, क्योंकि दुनिया का हर एक मुसलमान जानता है कि मोहम्मद साहब ने मेराज का सफर किया, यहाँ तक कि आपको वो पूरा किस्सा बता देगा कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ पहुंचे। बट आप सर, आपको यही नहीं पता कि जो हदीस है उसको जानना जरूरी है कि मानना जरूरी है, या आप पहले क्या करेंगे? आप पहले बोल रहे थे मुझे तो पता नहीं है ऐसी कोई हदीस है, फिर दिखा दी तो आप कह रहे हैं मैं उसको क्यों मानूं, मैं तो उसको जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो आप उसका कॉन्टेक्स्ट भी जानते होंगे कि उसमें लिखा क्या है। बट द आई एम फीलिंग वेरी सॉरी टू से कि आपको तो सर ABCD भी नहीं पता किसी चीज की, आपको ये तक नहीं पता कि आप किस टॉपिक पे बात करने आए हैं। सर आप क्या डिबेट करेंगे? और अगर आप ये जानबूझ के कर रहे हैं सो प्लीज स्टॉप इट एंड बंदे की तरह बात कीजिए जैसे कि बात करनी चाहिए। हमारा टाइम बस वेस्ट कीजिए, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, और हमारे जो व्यूवर्स अपना कीमती डाटा और टाइम निकाल करके हमें सुनने आते हैं, प्लीज उनका भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको सही तरीके से बात करना है तो कीजिए, नहीं तो आप लेफ्ट कर सकते हैं, बाकी सारे लोग भी वेटिंग में हैं। एडम लाला जी आपके हुए। यार समीर, अपना माइक्रोफोन थोड़ा सा मुंह से पीछे ले जाएं, थोड़ा सा वो फट रहा है आवाज, उसकी वजह से। हाँ जी, अंसारी साहब कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे तो कह दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं और आप बात कर सकते हैं। माइक अनम्यूट कीजिए और कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। सर क्या बोल सकता हूँ, माइक इशू हो रहा है, आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही ठीक से। हाँ जी, आपके माइक भी आप ठीक तो ही नहीं वैसे भी है कभी और कभी आपके पास 2 रुपए की लॉजिक भी नहीं है। आपको कैसे मालूम? जी सर, ये सब दुनिया को भी मालूम हो गया अभी थोड़ी सी बात में। अच्छा ऐसी क्या बात हुई हेलो सर? हेलो एडम एडम जी। जी खान साहब, अच्छा अंसारी साहब आप निकल जाइए, पहले अपना जरा माइक्रोफोन और ये वगैरह सेट कीजिए और फिर आइएगा प्लीज। मैं सर खान मेरा साहब से सेट बात ही है, करता हूँ शायद। आपको ही प्रॉब्लम हो रहा है मेरे से, मेरा सेट ही मुझे है। प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यार, तुम कल के बच्चे हो यार, सीरियसली। तुम जैसे मैंने यार, मेरे तो टाइम वेस्ट है तुम्हारे साथ भाई। तो मुझे मुझे तुमसे क्या डर है? जाओ यार, माइक्रोफोन भाई वगैरह साहब सही सिर्फ करके आपको आओ, लगता है, हिस्ट्री आपको थोड़ी लगता सी है बस। समझ के आओ, और कोई अपने मौलवी आलिम दीन को भेजो, कोई बात भी कर सके, वो जिसको हिस्ट्री का नहीं, अंब का नहीं पता, जो कह रहा है ये हिस्ट्री में लिखा है, मैं कैसे मान लूं? जो ABC यानी एक 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 कोई एक बंदा हो ना जो इस हिस्ट्री के ऑपोजिट जा रहा हो, तो तुम मुझे प्रेजेंट कर दो। नो जी एडम भाई, ये देखें, ये बंदा कह रहा है हिस्टोरियन कि नहीं जी उस वक्त मस्जिद उल अक्सा थी, तो मैं तुम्हारी बात भी मान लूं। भाई कोई कोई अक्ल किया करो यार, कोई अक्ल किया करो यार। किस जगह पे घुसे हुए हो, किस जगह को मान रहे हो? ये दूसरे खान साहब आया, शायद वो कोई अच्छी जलेबी बना सके, उनको सुन लेते हैं। जी खान साहब। एडम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। एडम जी आप गलती कर रहे हैं ना। जी सर। आप एक एक हादिस दिखा रहा है, हम्म एक एक हादिस दिखा रहा है आप एक दूसरे का, और आप फिर एक दूसरे हादिस दिखा रहा है, उसमें कैसे समझ आएगा लोगों को? अच्छा सर, आप बता दीजिए सर, पहले बता दीजिए आप मुसलमान हैं? अरे सर क्या प्रूफ देना जरूरी है आपको?
پروف چاہیے بھی نہیں مجھے، صرف آپ کے منہ سے چاہیے کہ آپ ہاں میں مسلمان ہوں. ارے سر جی پہلے آیا ہے سلام علی دیا ہے تو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں سر مجھے گواہی چاہیے کہ ہاں آپ مسلمان ہیں. کہہ دیں ہاں کیوں میں ڈرتے کیوں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. چلیں مسلمان نہیں میں اسلام ہوں. یہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ کو ارے مسلمان تو ایسا نام کا ہے نا. اچھا ایک سیکنڈ بھائی، ابھی میری آپ آواز کیا کلیئر ہیں ہے جی؟ کیا؟ ہاں جی بولیے. جی آپ کیا ہیں سر؟ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ پہلے دکھایا ایک حدیث، ابھی دکھا رہا دوسرا ٹاپک کا حدیث، تو اسے لوگوں کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ میں نے پہلے کون سی حدیث دکھائی؟ دس از دا اونلی حدیث جو میں نے دکھائی ہے ابھی تک. نہیں کون نہیں سا؟ نہیں، پہلے آپ دوسرا دکھایا، آپ پھر دوسرا نہیں دکھا رہا تھا نا. میں نہیں نے رک جاؤ باری باری. پہلے میں نے ہسٹری دکھایا، حدیث نہیں دکھایا. کس نے کہا کہ میں نے پہلے جی جی حدیث دکھایا؟ جی میں جی نے ہسٹری دکھایا. سن لو اب، میں نے قرآن کی آیت دکھایا، اس کے بعد میں نے نہیں قرآن ہسٹری پہ دکھایا. نہیں ہے، یہ قرآن پہ نہیں ہے. آپ ارے حدیث کو کسی قرآن کا ساتھ میں جوڑ سکتے ہو؟ اوکے میں نے دوبارہ سے سن لو. میں نے پہلے قرآن کا آیت دکھایا، سورہ اسراء کا آیت نمبر 1. قرآن یہ پہ جو ہے وہ حدیث پہ نہیں ہے، حدیث پہ جو ہے قرآن پہ نہیں ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں سر؟ اچھا چلیں ایسا کریں، آپ بتا دیں. آپ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا تھا، پتہ ہے آپ کو اس دن آیا تھا میں نے. مجھے پہلے اس کے اوپر آپ بتا دیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر. میں اس کے بارے میں نہیں آیا، میں اسی دن کا بارے میں آیا ہوں. تو آپ سے مجھے دو اس کے سوال کا بارے میں جواب بات لے. کرنی ہے کہ محمد جب ہوا میں اڑ کے گئے مسجد الاقصی پہ، تو وہاں پہ مسجد الاقصی ہسٹری کے مطابق تو تھی نہیں، تو وہ کس جگہ گئے؟ کیا یہ مجھے آپ بتا سکتے ہیں کس جگہ گئے؟ تھی یا نہیں تھی مجھے کیا پتا ہے، مجھے تو اس ٹائم میں تو نہیں تھا. ایگزیکٹلی میری میں دیٹس ناٹ دا پرابلم. سو اسی وجہ سے میں نے آپ کو ہسٹری دکھائی، اسلامک لوگوں کی لکھی ہوئی ہسٹری. میں نے کسی تھی، مسلمان شاید تھی شاید نہیں تھی، ہوگا، نہیں شاید تھی، شاید نہیں تھی. ہوگی. کس نے کہا؟ نو. تو کیسے یہ بتایا دیکھو، گیا؟ یہ دیکھو، لکھو پڑھو. 637 638 میں جب عمر نے فتح کیا جیروسلم کو، اس وقت اس نے جا کے دیکھا کہ وہاں پہ تو صرف اور صرف ایک لینڈ ہے، ایک پلاٹ ہے جہاں پہ رومنز جو ہیں وہ کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں. عمر نے وہاں پہ رسپانسبلٹی لی اور ویسٹ کو ریموو کیا اپنے ہاتھوں سے اور مسجد الاقصی کو بنایا. یہ اسلامک ہسٹری بول رہی ہے. میں وکی کا آرٹیکل کھولوں گا وہ بھی یہی بولے گی. دنیا کا یہی جون تو سا ہے نا. ہسٹری. میں تو بات خان میں بول رہا ہوں، خان میں رکو، بول رہا ہوں. خان رکو، بولو نہیں. مجھے دنیا کی کوئی بھی ہسٹورین دے دو جو مجھے یہ دکھا دے کہ مسجد الاقصی عمر سے پہلے کسی نے بنائی ہوئی تھی. پلیز کوئی ہسٹورین ایک دنیا کا. سنیے وہاں پہ تھی لیکن لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لوگوں نے کوڑا پھینکا ہے کیا پھینکا ہے، لیکن انہوں نے جا کر اس نے بنایا. اس میں کیا غلط ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ خان میرا یہ سوال نہیں ہے. میں آج کیا بچوں سے باتیں کر رہا ہوں یار، 5 سال کے بچوں سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خان سنو، بولیے. میں نے کہا ہے دنیا کا کوئی ایک ہسٹورین دے دو مجھے، ایک جو یہ پروف کے ساتھ ثابت دے کہ مسجد الاقصی محمد صاحب کے مرنے سے پہلے وہاں پہ موجود تھی. صرف ایک. یار آپ نے آپ کا مذہب کا میرے کو ابھی تک جواب نہیں دے پایا، پھر آپ میرے کو بول رہے میرے مذہب کا، جب تمہیں اپنے مذہب کا امب نہیں پتا تمہیں دوسرے کا کچھ پتا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ارے مجھے مسجد بالکل الاقصی پتا ہے. ثابت کرو یار، سنیے مجھے مسجد الاقصی ثابت کرو پہلے. جو میرا ٹاپک ہے آج کا، مسجد الاقصی جو ہے، محمد صاحب ایک فلائنگ ڈونکی پہ بیٹھ کے مسجد الاقصی پہنچے اور مسجد الاقصی جی کی کھونٹی کے ساتھ انہوں نے اپنے اڑنے والے ڈونکی کو باندھا اور پھر وہ سنیے، مسجد الاقصی کے اندر داخل میں تو ہوئے. مانا نہیں کر رہا ہوں نا، میں تو مانا پھر نہیں وہ کر رہا ہوں، میں پھر تو وہ مانا سنو نہیں کر رہا ہوں. سنو پھر وہ مسجد الاقصی کے اندر داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. جبکہ وہ والی مسجد وہاں پہ تھی نہیں، تو کیا تو محمد نماز کیسے صاحب، پڑھی؟ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے یا ڈرنک تھے؟ ارے آپ بول یہی رہے تو پوچھ رہا گھوڑے ہوں. کو بھی ادھر باندھا ہے. ارے گھوڑے کو بھی باندھا ہے تو گھوڑے کو کہاں پہ باندھا ہے؟
یہی تو پوچھ رہا ہوں یار, جب وہاں پہ کوئی یہی چیز تو ہی نہیں پوچھ رہا ہوں. تھی تو کیا وہ ٹن ہوئے ہوئے تھے اور نشے میں کچھ کر بیٹھے ہیں اور بول بیٹھے ہیں, یہاں کیا ہے یہ؟ سنیے, سنائیے. میں آپ کو بولتا ہوں, ٹھیک ہے. بولیے. آپ کو میں کتنا دن, 6 دن ہو گیا آپ کو سوال پوچھا تھا, آج تک آپ نے جواب نہیں دے پایا. آپ اس کا جواب دیجئے, میں اس کا جواب دے دوں گا آپ کو. اس کا جواب دیں ہم, پھر اس کے بعد اس پہ چلیں گے. سوال ہاں, باری باری ہوتے ہیں. کچھ آپ چینل کھول کے بیٹھو, ہم لوگ سے سوال پوچھنے لگتا ہو, جب آپ کو پوچھنے جائے گا تو اسی سمے بولو گے نہیں میرے کو پہلے اس کا جواب چاہیے. ارے بھائی یار تو جو سوال میرا آج کا لوگ ہے تو اس کا جواب لوگ دو. تو سنیے, دیکھو اس طریقے سے ہوتا نہیں ہے خان اس طریقے سے ہوتا ہے, جو بندہ پہلے بیٹھا ہوا ہے اس نے ایک سوال کیا, اس کا جواب دو. جب جواب دے دو جی گے تو پھر اس کے بعد کہنا کہ اب میرا ایک سوال ہے. پہلے مجھے یہ بتاؤ, کیا محمد میں تو صاحب آج تم 6 تھے؟ دن سے پوچھ رہا ہوں نا آپ سے, خان 6 صاحب آپ دن سے میرے سے پوچھ رہا ہوں نا. ایک دن سے بھی نہیں پوچھ رہے تھے میرے, آپ کو بالکل پتا ہے نا بھی. لائیو اسٹریم ابھی آپ آئے کو ہو؟ دیکھا بھی سکتا ہوں, آپ کو اچھا لائیو اسٹریم دکھا بھی سکتا ہوں, آپ کا بالکل ادھر. دکھا دینا, ابھی بالکل دکھا دینا. ابھی پہلے مجھے یہ بتا دو کہ ابھی محمد کس ٹائم پہ صاحب, لائیو اسٹریم تھا؟ ابھی مجھے یہ بتا دو کیا محمد صاحب ٹن تھے اس وقت کہ انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ مسجد الاقصی میں ایک کھونٹے کے ساتھ انہوں نے اپنے فلائنگ گھوڑے کو باندھا ہے, یا وہاں پہ مسجد الاقصی موجود تھی؟ ان دونوں میں سے کوئی ایک بات سچی ہو سکتی ہے, یا کوئی تیسری بات ہے جو آپ مجھے بتائیں گے جو کہ میرے پاس نہیں ہے, تو وہ مجھے بتائیے پہلے, پھر آگے چلتے ہیں. ارے بھائی صاحب میں پوچھ رہا ہوں, آپ میرے کو چھوٹا سا سوال کا جواب دے دیجیے نا, پھر میں آپ کو اس کا پورا مسئلہ آپ کو پورا کلیئر کر دوں گا اگر نا. آپ پورا مسئلہ کلیئر کر سکتے ہیں تو کر دیں نا, گھومن گھیریاں اور لیفٹ رائٹ یہی جانے کی تو کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ٹاپک کو چینج نہ کریں خان صاحب. دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آخری جی دفعہ جی پوچھ رہا ہوں. بالکل. میں اگر آپ دے سکتے ہیں جواب تو دے دیں, نہیں تو بتا دیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے, آپ اسلام سے فارغ ہیں. سنیے, آپ اگر کسی کو سوال کر رہا ہے, وہ سامنے والا بندہ بھی آپ سے 2 سوال کرے گا نا. میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں پہلے. میں تو وہی بول رہا ہوں نا, آپ کو ایٹم سوال بھائی میری آواز آ رہی ہے کیا؟ سامنے والا بندہ بھی 2 جی سر آ سوال رہی ہے. کرے گا نا آپ سے. ارے یار خود کا مذہب کا پتہ نہیں ہے, دوسرا کا مذہب کا لے کے ایٹم بھائی بیٹا میری ہے. آواز آ رہی ہے کیا؟ جی سر آ رہی ہے سر. ہیلو ہیلو, میری آواز میں آ نے رہی اس ہے؟ دن پوچھا تھا, میں نے جی اس سر دن آواز آ بھائی رہی ہے. بھائی ایک سمیر سیکنڈ رک جاؤ ذرا, بھائی ایک سیکنڈ رک جاؤ, خان ایک سیکنڈ رک جاؤ, ہولڈ یور ہورسز, کافی دیر سے بولے جا رہے ہو, ایک سیکنڈ رک جاؤ. ایٹم بھائی یہ جو سپر چیٹ باقی ہے نا یہ لے لیں, اور ان کے ساتھ جو ہے نا سر مجھے لے لیں سپر آج چیٹ سمجھ میں سر. نہیں آ رہا کس طرح کے مومن آپ کی اسٹریم پہ آئے ہیں. جی, ہیومینٹیز نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے کہا, فنڈ اٹ ہیڈ این ایکسیڈنٹ ان وچ اٹس ونگز اینڈڈ, بٹ ٹوڈے سٹ آن دس اینڈ واچ دا ہول اسٹریم. یہ سر ہیومینٹی جی کہہ رہے ہیں. بہترین ہیومینٹی, تھینک یو سو ویری مچ. ای جے ٹی جی کا طرف سے ایک اور سپر چیٹ آیا سر, وہ بھی لے لیں. جی تھینک یو سو ویری مچ 400 روپیز کنٹریبیوشن کے لیے ای جے ٹی جی. اور ایڈم یو آر ڈوئنگ این آسم جاب. May the Lord continue to give you strength to show the world the truth of Lord Jesus Christ. تھینک یو سو ویری مچ جی. ہیومن بینگ کا ایک اور میسج آیا جی. ہیومن بینگ جی نے 40 روپیز کا کنٹریبیوشن کرتے ہوئے کہا, ایڈم برو کل کوئی اسلامک ڈنگر نہیں ملا تھا. ہاں یہ دیٹ از ٹرو. آج ہمارے پاس کافی ہیں سر. فیض ایم ایم صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جی. فیض ایم ایم صاحب ہیلو جی. ساحل صاحب سے میں ایک السلام سوال کا علیکم. جواب دینا چاہوں گا. یہ کون جواب دینا چاہے گا؟ سر ایاز. ایاز صاحب آپ کا مائکرو فون ابھی تک صحیح نہیں ہے, آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ پہلے مائکرو فون صحیح کرا کے آئے نا. ابھی بھی نہیں آ رہا, ابھی بھی صحیح نہیں آ رہا سر. ابھی بھی ایکو ہے. پتہ نہیں, اب نارمل ٹائم پہ تو رہتا ہے, ابھی پتہ نہیں کیوں ایسا آ رہا ہے. چلے ابھی جواب دے دے, چلے جلدی سے جواب دے دے ذرا پلیز. تو ساحل بھائی, یہ سمیر بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا بولتے ہیں, میرے کو مطلب معراج کا واقعہ پتہ نہیں ہے. انہوں کو کیسے معلوم کہ میرے کو معراج کا واقعہ پتہ نہیں؟ سر سٹریم سن لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ نے کیا کہا تھا. سر بلا وجہ کی بحث کر رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتا دیں جو میرا سوال ہے اس کا جواب دے دیں. اچھا کون دے گا؟ اب بتائیے. میوٹ کریں. اوکے, سوال سمپل ہے بھائی جان. جب مسجد الاقصی وہاں پہ موجود نہیں تھی تو محمد صاحب کہاں پہ گئے, کس کھونٹے کے ساتھ گھوڑا باندھا, اور کس کے اندر داخل ہو کے نماز پڑھی؟ بس یہ سوال ہے. یہ کون بتائے گا؟ سر وہاں پر مسجد اقصی موجود نہیں تھی, آپ کو کیسے معلوم؟ ابے یار کیا تم ہو یار, تم تو سنتے بھی نہیں ہو. یہ تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے, عمر نے جا کے بنائی تھی.
جا کے میرا خیال ہے تم میرے سے ہوم ورک لو, جاؤ سرچ کرو, ہسٹری دیکھو, اور نیکسٹ ٹائم پھر آنا اور پھر مجھے بتانا. تمہارے سے ابھی بات ہی نہیں ہو سکتی. تم یار تم پتا نہیں یار تم تو سر وہ سنتے بھی نہیں جگہ ہو. تو تھا نا. اچھا یار جاؤ جاؤ میرے بچے. آئی ایم سک, آئی کین ناٹ ہیو اے ڈسکشن ود پیپل لائک یو. فیض احمد پلیز اپنے آپ کو جی انمیوٹ کریں بھائی. سر, بتائیے آپ کون ہے سر. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. سوال آپ نے دوبارہ پوچھیں ایک بار مجھ سے, میں ذرا سن نہیں پایا تھا, معذرت کے ساتھ. چلے سر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں سر. سر یہ آپ کے سامنے ہسٹوریکل ایونٹ لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کے مسلم ہسٹورینز بتا رہے ہیں کہ عمر صاحب نے جس وقت سیکنڈ خلیفہ نے جس وقت جیروسلم فتح کیا تو انہوں نے جا کے مسجد الاقصی بنائی, اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو اس وقت وہ ایک فلیٹ لینڈ تھا. یہ کون سی کتب کا ریفرنس دیا ہے آپ نے؟ کسی کتب کا ریفرنس نہیں ہے, یہ ہسٹری ہے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. نہیں اس تو میں آپ کوئی اسلامک اس میں آپ اگر اس میں اس میں کوئی حدیث نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ہسٹری ہے. یہ ایونٹ ہے جو کہ ہسٹری کے تھے. ہسٹوریکل ایونٹس حدیث میں سے نہیں نکلتے. یار ایک کون ہے یار, کہاں سے مائکرو فون کا میوٹ, یار ان میوٹ رکھو, میں تمہیں خود میوٹ کیا تھا کیونکہ تمہارے پاس سے شور ہے بلا وجہ کا. خان صاحب تھینک یو. نہیں فیض آپ کو نہیں کہہ رہے, خان کو کہہ رہا تھا, اس کے پاس بہت زیادہ شور ہے بیک گراؤنڈ کا. اچھا فیض صاحب میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں. سر ایک چیز ہوتی ہے ہسٹری, اور ہم نے اگر کسی کتاب کو پرکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے, کیا ہسٹوریکلی وہاں پہ وہ چیزیں موجود تھیں کہ نہیں تھیں. آپ کے دنیا کا ہر ہسٹورین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 95% ہسٹورین, میں یہ نہیں کہہ رہا 99% ہسٹورین, میں کہہ رہا ہوں 100% ہسٹورین, یہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مسجد الاقصی کی پہلی بنیاد عمر نے لکھی. اس کے بعد عباسیوں نے 695 کے اندر وہ جو ریڈ گنبد ہے نا, جو کہ آپ کو میرے تھمبنیل پہ بھی نظر آ رہا تھا, جس کو آج کل آپ سارے لوگ مسجد الاقصی کہتے ہو, وہ والی بنیاد 695 میں ہوئی. اس سے پہلے اس کی ایسٹ سائیڈ کے اوپر, ایسٹرن سائیڈ کے اوپر ایک براؤن گنبد والی جگہ ہے جو کہ بنیاد جس کی رکھی تھی آپ کے عمر صاحب نے 637 یا 638 میں. سوال سمپل ہے کہ حدیثیں اور قرآن سب بتاتے ہیں کہ محمد صاحب معراج پر مسجد الاقصی تک گئے, اور ہسٹری بتاتی ہے کہ مسجد الاقصی وہاں پہ تھی نہیں. وہ کہاں گئے, کس کھونٹے کے ساتھ اپنے گھوڑے نما ونگز والے براق کو باندھا, اور کس مسجد کے اندر داخل ہو کے 2 رکعت نوافل ادا کیے. یہ سمپل سوال ہے سر. چلیں آپ ذرا جواب بھی لے لیں پلیز. دیکھیں جناب, سب سے پہلی بات آپ نے کہا کہ ہسٹری جو ہے, آپ اپنے ہسٹری کا ریفرنس دیا ہے, تو اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ہم جب اسلامک تھیولوجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم ہسٹری, ہمارا ہسٹوریکل سورس ہے بھی جو زیادہ جو انڈسپیوٹیبل سورس مانتے ہیں ہم اسلامک تھیولوجی میں, وہ قرآن ہے. اس کے بعد سیکنڈری سورسز حدیثیں ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد ٹرشری سورسز میں آپ کی یہ ہسٹوریکل بکس یا وہ آتی ہیں. تو جب ہم پرائمری اور سیکنڈری سورسز ہی اس مسئلے پر کلیئر ہیں کہ جو شب معراج کے وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے براق کو وہاں پر باندھ کے نماز ادا کی ہے, تو وہ مسجد الاقصی ہے وہاں پر. اس کے مطلب اس کے کراس میں اگر کوئی ریفرنس آتا ہے جو اس کو ڈسپیوٹ کرتا ہے تو وہ ریفرنس اسلامک تھیولوجی کے حساب سے خارج ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ نے اب جب حدیث جب کہتی ہے کہ وہاں پر انہوں نے نماز ادا کی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر ایک فزیکل اسٹرکچر ہو کسی مسجد کا, یہ مسجد الاقصی کا فزیکل اسٹرکچر ہو. یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ قبلہ اول جو ہے وہ یروشلم میں تھا. تو جب وہاں پر شب معراج کے وقت رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کی, تو یہ اس بات کا ضروری ہونا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک فزیکل اسٹرکچر ہوگا جس کے باہر انہوں نے براق کو باندھ کے اس کے بعد نماز ادا کی ہوگی. کیونکہ اچھا اس کے بعد کی بھی جو 2 دور آتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اچھا نہیں, بات کے دوروں کو چھوڑ عمر دیں, فاروق, یہاں تک رہیں, بات کے دوروں کو چھوڑ دیں, صرف یہاں تک رہیں. اگر یہاں پہ مزید کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنی بات رکھ لیں, مجھے بات کے دوروں کی بات نہیں چاہیے اس وقت پلیز. جی شب معراج کے وقت کے اس کے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں پہنچنے کے درمیان کا وقت رہا ہو,
اگر وہاں فزیکل اسٹرکچر اس وقت بھی رہا ہو اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیر کرانے سے پہلے اس کو دوبارہ توڑا جا چکا ہو, تو اس کا بھی تو آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے نا. یہ تو مطلب آپ کے ہسٹورینس کی غلطی ہوئی نا. پھر انہوں نے اگر انہوں نے اس کو ریکارڈ کرنا تھا تو پھر انہوں نے پوائنٹ اے سے لے کر بی سے لے کر سی تک کا سب کا ریکارڈ کرنا تھا. اب آپ ہسٹری کی بک سے صرف پوائنٹ سی کا اٹھا کے کہیں گے کہ یہ ہسٹوریکل ریفرنس ہم پوائنٹ سی سے دے رہے ہیں آپ کو, تو یہ کیا اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ اوکے, لیٹ می آنسر یو ناؤ. کوئی بھی ہسٹورین کسی کو بھی اٹھا کے پکڑ لیں, دنیا کا کوئی بھی ہسٹورین, 638 سے پہلے آپ کو مسجد الاقصی کی تعمیر کا کوئی ریفرنس نہیں ملے گا. زیرو, ناڈا, نن. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے بولا تھا کہ ضروری نہیں ہے. یار پھر اس نے انمیوٹ کر لیا خان نے, بلا وجہ سے شور آ رہا ہے. خان تم کیوں انمیوٹ کر رہے ہو؟ پلیز میوٹ رکھو. اور یہ فیض فوراً سے پہلے بھاگ بھی گیا جواب لینے سے پہلے. سو جیسے ہی میں نے بتایا کہ کسی بھی ہسٹورین کا کوئی بھی آنسر آپ کو نہیں ملے گا, وہاں پہ کوئی بھی پروف نہیں ملے گا کہ مسجد الاقصی کبھی بھی وہاں پہ تھی. ہمارے فیض صاحب فوراً سے پہلے لائیو سٹریم سے چلے گئے. لیکن چلے, امید ہے کہ اگر واپس آ جائیں تو ہم دوبارہ بات کر سکیں گے ان سے. ہیومن بینگ نے کہا ہے ایرم برو کل کوئی اسلامک, یہ تو ہو گیا ہوا ہے. نہیں جی, فیض عالم صاحب واپس آ گئے. اوکے فیض صاحب, کیا آپ میری اب بات سن سک رہے ہیں؟ فیض صاحب انمیوٹ کیجیے. فیض صاحب. اچھا, جب تک یہ آتے ہیں نا, ایک سپر چیٹ پینڈنگ ہے, وہ آپ لے لیجیے. جی اس کے میں رانا جی لیتا کا. ہوں سر, ایک سیکنڈ. جی, ایس کے رانا جی نے 1000 روپیز کا سپر اسٹیکر دیتے ہوئے کہا ہے ہائی, یہ ہائی ہے, ہائی ایرم برو, لو یو, ہائی ایوری ون, تھینک یو سو ویری مچ. ہائے بول رہے تھے وہ شاید. جی وہ ہائی اسٹائل میں بول رہے تھے. جی خان ہیلو صاحب آپ ہیلو, بولیں میں پہلے. دو اچھا, میں آپ کو 2 سوال پوچھتا ہوں ابھی. جی تو پھر اسلام کا پہلے 600 سال پہلے یہ عیسائی مذہب آیا تھا, ٹھیک ہے؟ نہیں آیا تھا. کیسے نہیں آیا؟ کوئی مذہب تھا ہی 600 نہیں. سال پہلے آیا. اب سنیے, جب کس نے کہا ہے؟ 600 سال پہلے, سنیے نا پہلے میرے بات کو, بعد میں پھر میں جواب دے دوں گا. نہیں, کس نے کہا ہے عیسائی مذہب آیا تھا 600 سال پہلے؟ 600 سال پہلے آیا. پھر وہ ادھر بولا جاتا ہے کہ ادھر کس نے کہا 600 سال پہلے عیسائی مذہب آیا؟ عیسیٰ السلام کا ادھر قبر مبارک ہے. کس نے کہا بھائی 600 سال پہلے آیا عیسائی مذہب؟ ارے سب بتاتا ہے نا, میں نے بتائیے. خود ایک پاداری سے پوچھا تھا. مداری سے پوچھا تھا؟ ارے بھائی فادر سے پوچھا تھا. آپ میں کی نے جو پوچھا عیسائی, ہے کس نے بولا ہے, مجھے اس کا ریفرنس دو نا. آپ وہی تو بولا نا, میرا ادھر ایک گجرا ہے گھر ہے, اس میں ایک فادر سے پوچھا تھا میں تو انہوں نے بتایا. میں کسی گرجے کے کسی فادر کو نہیں جانتا, وہ میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ کون سا ریفرنس آپ کو بتا رہا ہے کہ عیسائی مذہب 600 سال پہلے آیا؟ ارے 600 سال پہلے نہیں آیا, میں بول رہا ہوں 1400 سال سے, میں جب اسلام نہیں آیا تھا اسی کا پہلے 600 سال پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے؟ 600 سال پہلے کون سا مذہب تھا؟ عیسائی کا میں بول رہا ہوں, جو اب کرسچانی ہے اس کا جو اسلام سے پہلے 600 سال پہلے آیا تھا, اس کا بعد 600 سال بعد میں اسلام آیا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے؟ سر کون کہتا ہے تو آپ کو؟ یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کے پاس. ارے آپ کیسے ادھر, تو جب نہیں تھے ادھر تو ادھر کیسے آپ کا جو عیسائی کیا بولتے ہیں اس کو, عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر قبر مبارک کیسا ہے؟ تو پھر کس نے کہا ہے نا, کس نے کہا ہے؟ ارے میرے کو ایک فادر نے جواب دیا ہے. تو یار اس فادر سے پوچھو نا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو چلیے آپ سے نہیں پوچھوں گا, تو آپ اس دن میں آپ سے سوال پوچھا تھا, آپ جواب دے دو ابھی. میں جواب دے تو رہا ہوں کہ مجھے مسجد تو تھی نہیں وہاں پہ. ارے کیسے نہیں, اچھا چلو نہیں تھا, چلو میں بھی مانتا ہوں نہیں تھا. اوکے, تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صاحب جو ہے وہ دماغی خلل ہو گیا تھا ان کو کوئی, آپ اور کے انہوں لیے نے تھے, سوچ لیا. آپ کے لیے تھی, میرے لیے اچھا ہے, لیکن آپ میرے کو بتائیے, آپ کو آپ کے جو پاس شور سوال بہت پوچھا تھا اس ہے, دن. شور بہت ہے, شور فکس کرو اپنا. مائک میرے منہ میں رکھا, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو اس دن میں آپ سے پھر سے سوال پوچھوں گا, آپ جواب دے دیں, ٹھیک ہے؟
یہ مان گئے ہو کہ محمد کہیں نہیں گیا تھا, صرف سب ایک جگہ جھوٹی میں کہانی گیا ہے. تھا, سب جگہ میں گیا تھا. سب جگہ پہ گیا تھا تو وہ جگہ ثابت کرو پہلے, اس کے بعد آگے چلنا. ثابت اسی سمے ہم تھوڑی نہ تھے, ابھی یہ ثابت کر دوں. ثابت کرو نا, ورنہ ہوم ورک لے لو. ارے کیسے لے لیں گے, وہ جو سارے لکھا ہوا ہے اس کو کیسے غلط مان لے. تو یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جو سارے لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ مسجد تو الاقصی آپ مانو نہیں نا تھی, ہم اس اسے کو, کیسے غلط مان لیں؟ تو آپ مانو نا اس کو. کس تو کو؟ آپ کو کیا ضروری ہے لوگوں سے پوچھنے کے لیے؟ تو آپ سے پوچھتا ہوں میں, آپ پھر میرے کو جواب دے دو. میں تو اس سوال کا یہی جواب خود سے مانگوں گا. چلو بولو. چلیے, جب آپ کا جو عیسائی اسلام کو آپ نے مار دیا تو آپ کیسے مان سکتے ہو عیسائی دھرم کو؟ کیا جب آپ نے آپ کا عیسائی اسلام کو جیسے مار دیا آپ لوگوں نے, تو کیسے مان سکتے ہو آپ عیسائی مذہب کو؟ اچھا, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مر گیا اس کے مذہب کو نہیں ماننا چاہیے, تو محمد بھی تو مر گیا, وہ قبر میں ہے, محمد اس تو کے ایسا مذہب کو نہیں بھی مرا ہے مانتے نا. ہو. ارے محمد کو لوگوں نے تو نہیں مارا ہے, آپ لوگ نے لوگوں خود نے مارا ہے. مار دیا نا. میری ویڈیو لوگوں ہے, نے نہیں مارا ہے. میں بتا دیتا ہوں. اب ذرا میوٹ کرو یار, تمہارا شور بہت ہے بلا وجہ کا یار, تم بچے ہو, تم کل پیدا ہوئے تھے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہو. میری ایک ویڈیو ہے جس کا نام ہے محمد کی موت, جا کے دیکھ لو. یہودیوں نے زہر دے کے مارا ہے اس کو, اور وہ زہر کے اثر سے مرا ہے. اور آخری ٹائم کے اوپر پیشاب کے لیے اس نے ٹرے برتن منگوایا تھا, اس میں پیشاب کیا اور وہ دیہانت ہو گیا ان کا. تو جا کے دیکھ لو, میں نے آپ کو آپ کا جواب دے دیا ہے. اس سے زیادہ میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. ایم سوری, آپ کا شور بہت زیادہ ہے, آپ جا سکتے ہیں. سو آپ کو آپ کا جواب مل گیا. سچن چودھری صاحب اور اقبال صاحب, دو اور لوگ جڑے ہیں. سچن صاحب ہیلو کر دیں, ذرا پتہ لگے کہ آپ نارمل ہیومن بینگ ہے اور کوئی باٹ شاٹ نہیں ہے. ہیلو جی چودھری صاحب, آپ مسلمان ہیں؟ سوری, نہیں سر, میں ہندو. اوکے, آپ کی ابھی ضرورت نہیں ہے سر, ابھی آپ لائف اسٹریم چھوڑ دیجئے, بعد میں آئیے گا. اقبال میں صاحب جڑے مسلمان ہیں. ہوں. اقبال صاحب جی السلام سر. علیکم. جی مسلمان ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی سر. چلے سر, بہترین ہو گیا. جی سر, اسکرین آپ کے سامنے ہے, باتیں شاید آپ نے سن لی ہوں گی ہماری. سر میں کوئی, ابھی میں انٹر ہوا ہوں, ابھی ترنت. آپ سے میں ملنا چاہ رہا تھا کافی ٹائم سے, جی سر لائیو اسٹریم مل نہیں رہا تھا. کوئی مسئلہ نہیں سر, فی آج الحال آپ ملاقات میرے ہوگی ہیرو سر. ہیں سر. جی میں انڈیا سے ہوں. ہلو, جی سر, جی سر بولیے. آپ میرے ہیرو ہیں سر, لیکن مجھے دقت یہ ہو رہی ہے کہ آپ بھی سیریس, تھوڑا سیریس ہو کے بات کریں. سر اس سے زیادہ سیریس میں کیا ہوں, جتنا سیریس آج میں ہوں. میرے ساتھ بچے آ جاتے نہیں, ہیں, ان آج کو کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, باقی اسٹریم جو ہے شیئر کیا ہوں اپنے کئی لوگوں کے پاس میں, لیکن وہ جو تھوڑا سا لہجہ آپ چینج کر لیتے تو بہتر رہتا. چلے سر, کہ ہر بندے کا لہجہ برا ڈفرنٹ نہ ہوتا ہے نا مانے. سر. جی جی. نہیں سر, برا ماننے کی آپ بات میرے, نہیں ہے سر. ہر انسان کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا سر, اور ہر جی سر. پرسنالٹی پہ ڈفرنٹ لہجے اور ڈفرنٹ سٹائل ہوتے ہیں سر. تو جی سر. جی سر. معذرت کے ساتھ اگر آپ کو میرا سٹائل پسند نہیں آ رہا, لیکن نہیں میں نہیں, آپ میرے کچھ نہیں ہیرو کر ہیں. سکتا. اور لوگوں کو, اور لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا طنز کرتے ہیں لینگویج پہ, تھوڑا ہنسی پہ, اس لیے مجھے دقت ہوتی ہے. آپ تو میرے ہیرو ہیں. سر بہت آئی مہربانی سر. سیلوٹ یو سر. سر تو میں پھر آپ سلیوٹ تو کرتا ہوں آپ کو. مومن میں کیسے یہ رہ چاہ گئے رہا آپ؟ ہوں سر, یہ ایک بات سنیے, میں یہ جی چاہ سر. رہا ہوں آپ کی باتیں اور لوگوں کے دل میں گھسے, دماغ میں گھسے. چونکہ ان کو طنز آپ کرتے ہیں تو تھوڑا سا وہ برا فیل کرتے ہیں. تھوڑا سا ہلکے ڈھنگ سے اگر نارملی آپ سمجھا سکے تو زیادہ بہتر ہوگا, سر کیونکہ میں بہت تو مہربانی. سمجھتا ہوں آپ کو. سر جی, اب یہ آپ بتا سکتے ہیں سر, محمد صاحب کون سی مسجد میں گئے تھے جب وہ بنی نہیں ہوئی تھی؟ یہ سر ساری باتیں ہم کو گاسپ لگ رہی ہے. میں جب ہوش سنبھالا ہوں جب سے, مجھ کو ذرا بھی یقین نہیں ہوا کسی بات پہ. مسجد تو کافی بعد میں بنی ہے. چلے سر, بہترین ہو گیا. ابھی میں یہ جو عمر صاحب کی مسجد دے رہا تھا, یہ بہت کم لوگ اس مسجد کے بارے میں بات کرتے ہیں. اصل مسجد تو 695 میں بنی تھی, لیکن چلے جی جی. میں تو ان کو 7 سال کا ڈفرنس دیا ہے صرف ابھی. تو جی اس جی, کا مطلب ہے سر, آپ تو اس کا مطلب آدھے مسلمان نہیں ہیں. میں سر مسلمان ہی نہیں ہوں صحیح معنی میں, تو یہ جان لیجئے. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں. چلے سر, پھر اپنے آپ کو مسلمان کہنا بھی چھوڑ دیں ویسے, چلیں آپ کی مرضی ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, چھوڑنے میں تھوڑی دقت یہ ہے کیونکہ کچھ فیملی کنڈیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے, جی جی, فیملی کنڈیشن ہے سر. چلیں ٹھیک ہے سر, ویلکم, آپ جڑے ہماری لائف اسٹریم میں, لیکن میں بہت بہت لیکن میں شکریہ.
मैं चिंगारी जहाँ होती है वहां आग लगाने की कोशिश करता हूँ, पेट्रोल डालने की कोशिश करता हूँ, मेरा यही है। चले सर, बेहतरीन सर। मेरे को तो वैसे ही पेट्रोल की जरूरत नहीं, हम हर वक्त ही चिंगारी में होते हैं। नहीं तो मैं जहाँ चिंगारी देखता हूँ, जो भी कुछ होता है, मैं वहां आग लगाता हूँ। चले सर, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा लहजा, अगर मैं ये नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी, देखिए ये आपकी मर्जी है, मैं सलाह दे रहा हूँ, कोई मतलब ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ आपसे, और मैं बुरा भी नहीं मान रहा हूँ, आप जैसा भी करते हैं सब हमको अच्छा लगता है, सर जैसे भी बहुत जिस अंदाज में। लेकिन चूंकि मैं जब किसी को वीडियो दिखाता हूँ तो थोड़ा सा वो क्या नाम है, उससे भाषा और ये से वो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, पूरी बात सुन नहीं पाते हैं। अब बी सीरियस अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा मैं उनको उस पर दबाव डालूंगा, सुनिए इसको। सर, मैं जितना सीरियस रह सकूंगा सर उतना रहूंगा सर, डोंट वरी। आपकी नहीं, मैंने सजेशन सुन ली है मेरे लिए आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं, सर। लेकिन बहुत अदर पर्सन के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थैंक तो यू मैं सर। इंजॉय लेता हूँ, मैं तो इंजॉय लेके सुनता हूँ। चले फिर आज की बाकी स्ट्रीम सुने। आपको मैं बड़ी मजेदार चीज दिखाने लगा हूँ। पारसियों का पता है आपको? ओके जी, पारसी लोगों का पता है आपको? जी जी जी। चले फिर आपको मजा आएगा, यूट्यूब में जाके सुनिए। मैं ये इसको पारसी लोगों के साथ कंबाइन करने लगा हूँ अभी। ओके, आई लीव इट सर। सर थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। मिस्टर फैज, आप कुछ बोलना चाहेंगे कि मैं अपनी स्ट्रीम को आगे रखूं? एक्स मुस्लिम समीर साहब सुपर चैट ले लें। जी, एस के राणा जी वापस आए हैं 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कह रहे हैं, एडम ब्रो, आई थिंक पुतिन के डर से मोमिन का सॉफ्टवेयर क्रैश्ड हो गया है। सर ये ह्यूमैनिटी जी का भी चैट आया सर। जी, ह्यूमैनिटी जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करते हुए कहा है, आई हूँ इस्लाम का मोमिन, माय वुंड कीप्स क्राइंग बट आई हैव, ये क्या लिखा है इन्होंने, माई आई हूँ वूंड इस्लाम का मोमिन, कीप्स माय क्राइंग वुंड कीप्स बट क्राइंग बट आई हैव आई टू हैव टू शो शो योर योर वुंड। वूंड whether it is right or जी not, I don't care because I am a believer of Islam. Okay, perfect humanity जी, thank you so very much. अच्छा जी, अमित जी ने कैनेडियन 2.79 का सुपर स्टिकर फेंका है सर। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ले जी, हमारे पास जो हमारे भाई फैज एमएम साहब हैं वो तो मेरे ख्याल में मजीद बोलना नहीं चाहते, तो हम देखें जी दिखाएं सर। जी आदम भाई, देखें वो मसला ये भी है ना कि हैकल सुलेमानी को जो है सलीबियों ने जब तोड़ दिया था, हम्म तो अ, तो ये भी प्रोबेबल है कि उन्होंने जो है मस्जिद अल अक्सा को भी तोड़ा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां से वापस आने के बाद सलीबियों ने उसको भी तोड़ा है। लेकिन आप सलीबियों के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो आपके मजहब की बात हो जाएगी। तो आपने क्या है कि आप जो है इस्लाम पर ही सवालात उल्टा करने लग रहे हैं यहाँ पर, ओके कि फैज साहब, मस्जिद अल अक्सा ही नहीं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर जो आप रेफरेंस भी आप दिखा रहे हैं ना, उस रेफरेंस में भी यही बात है कि वो कंपाउंड ही जो है, वो साइट ही जो है वो मस्जिद अल अक्सा की है। तो जब साइट ही मस्जिद अल अक्सा की है, तो जो हिस्ट्री लिखने वाला है वो खुद ही इस बात की दलील दे रहा है कि वहां मस्जिद अल अक्सा थी, जिसको जब सलीबियों ने तोड़ दिया तो वहां पर कुछ नहीं बचा था, जिसकी दोबारा से तामीर जो है वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की। सर ये जो हैकल सुलेमानियों को सलीबियों ने सपोजिटली तोड़ा था, वो किस सदी में तोड़ा था सपोजिटली? नहीं, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल नहीं दे नहीं के मैं नहीं बताने की नहीं 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 कोशिश नहीं नहीं, की। हर चीज का सर रेफरेंस होता है। किस सदी में तोड़ा था? सपोजिटली मैंने इसलिए कहा कि सलीबियों ने नहीं तोड़ा था, इसलिए पूछ रहा हूँ किस सदी में तोड़ा गया था। 300 में तोड़ा है, 300 के दरमियान, 300 से 400 के दरमियान तोड़ा है उसको। ओके चले, हम ये मान लेते हैं कि सोलोमन टेम्पल, बाय द वे कुरान में सोलोमन के टेम्पल का जिक्र है। ये जो हैकल सुलेमानी कह रहे हैं, ये असल में टेम्पल ऑफ सोलोमन है ना? इसका जिक्र है कुरान के अंदर? कुरान में, कुरान पाक में इसका डायरेक्ट जिक्र नहीं है, लेकिन जब मस्जिद मेरा मतलब है कि जब क़िबला अव्वल की बात होती है तो वो यरूशलेम की तरफ उसी डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में जो है अहले किताब जो है अपनी सलात अदा किया करते थे। ओके, मस्जिद अक्सा और हैकल सुलेमानी के दरमियान कितना डिस्टेंस है सर? जी जी बिल्कुल आमने सामने की बात है।
سو اس کا مطلب ہے مسجد الاقصی اور ہیکل سلیمانی دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. کمپاؤنڈ ایک ہی ہے، لیکن آج جب کوئی ہم اس کو کمپاؤنڈ دیکھتے ایک ہیں تو نہیں آج ہے. دونوں الگ الگ. 1.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. مسجد الاقصی پہاڑی کے اوپر بنائی ہے. جب فتوحات ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیکل سلیمانی سے اوپر، پہاڑی کے اوپر اپنی مسجد بنانی ہے تاکہ ہم اپنی برتری دکھا سکیں، اور جو یہ جن کو آپ پاکستانی لوگ چوڑے کہتے ہیں ان کو ہم دکھا سکیں کہ ہم نے ان کے اوپر غلبہ لے لیا ہے. تو آپ لوگ پہلے جیروسلم ٹیمپل کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہو، مجھے پتا ہے. اس میں اور مسجد الاقصی میں جہاں پہ محمد صاحب پہنچے اس کے درمیان تقریباً اگر اسٹریٹ لائن لیں تو 1 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے. اگر ہم روڈ پہ لیں تو ادھر آپ کو پہلے رائٹ جانا پڑے گا، نیچے جا کے پھر لیفٹ جانا پڑے گا. تقریباً 1.6 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے. 1.6 میں سے 6.6 کلومیٹر آپ نکال دیں رائٹ اور لیفٹ کو، تو جو اسٹریٹ لائن ہے وہ تقریباً 1 کلومیٹر یا پونا کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے بٹوین دا ٹو. مجھے یہ بتائیے سر، آپ کی راکٹ سائنس ابھی بھی فٹ نہیں بیٹھتی؟ نمبر 1. نمبر 2، 70 کی دہائی کے اندر، 70 عیسوی کے اندر سب سے پہلے وہ ٹیمپل ٹوٹا تھا، اس کے بعد دوبارہ بنایا گیا تھا اور پھر ٹوٹا تھا. اس میں صلیبیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت. چوتھی بات، آپ جو صلیبیوں کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں وہ صلیبی جنگیں ہیں جو کہ جس وقت مسلمانوں نے ان تمام ایریاز پہ حملے کرنا شروع کیے اور اسپین تک پہنچ گئے، ان کی عورتوں کو مالک الیمین بنایا، ان کی عورتوں کے ساتھ زنا اور ریپ کرنا شروع کیا قرآن کی آیات کے مطابق، کیونکہ وہ آپ کی لونڈیاں بن گئی تھیں. اس وقت صلیبی لوگ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا. صلیبی لوگ 400 سال لیٹ تھے، 400 سال بعد آئے. مجھے ان لوگوں کو میں ایک سینٹنس میں اگر بیان کروں تو وہ سینٹنس یہ ہے کہ وہ 400 سال لیٹ تھے اور صرف 40 سال لڑائی کی، بہت کم دیر کی. اگر وہ صرف 100 سال لڑائی کر لیتے تو اس وقت اسلام جو ہے نا دوبارہ عرب کے اندر دفن ہو چکا ہوتا. لیکن صلیبیوں کی جو کتاب ہے وہ انہیں کہتی ہے کہ تم نے ریونج نہیں لینا، تم نے صرف اور صرف جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا ہے. تو انہوں نے صرف اسپین میں اور ان ایریاز کے اندر ہوتے ہوئے ظلموں کو روکا تھا، اس سے آگے نہیں بڑھے تھے. اگر وہ بڑھ جاتے اور ان کی کتاب بھی قرآن کی طرح کی ہوتی تو وہ 400 سال بعد نہ نکلتے، وہ اسی 100 سالوں کے اندر نکلتے اور وہ مسلمانوں کو وہاں پہ جا کے دوبارہ واپس گھسیڑتے جہاں سے وہ نکلے تھے. تو بھائی جان میں صلیبیوں کے بارے میں کیا غلط بات کروں؟ ہسٹری آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ پڑھتے نہیں ہیں، صرف اپنے ملاؤں کی ٹہ سن کے آ جاتے ہیں یہاں پہ بات کرنے. مائک آپ کا. دیکھ بھائی، آپ نے کہا صلیبیوں نے کوئی جنگ اپنی طرف سے نہیں شروع کی تھی، تو میرے خیال سے آپ نے رومن امپائر کے بارے میں نہیں سنا ہے. میرے خیال سے آپ نے بیزنٹائنز کے بارے میں نہیں سنا ہے، جنہوں نے جب اپنی جو کروسیڈ جن کو کہتے ہیں جب چلے اس کی شروعات کی تھی. رومن امپائر کی بات کر لیتے ہیں. رومن امپائر نے جب ان تمام ایریا کو آکوپائی کیا آپ نے تو وہ ایک کرسچن منٹ تھے. ایدم بھائی، آپ نے ایک 3 سیکنڈ پوائنٹ ایک رکھے تھے، سیکنڈ آپ نو نے نو 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 ایک ملک سیکنڈ ایک الیمین سیکنڈ کی بھی بات کی تھی، ذرا اس کا بھی رسپانس میں دے بعد دیں میں گے. کروں گا، وہ بعد میں کروں گا. پہلے یہ رومن کی بات کرو. یار تمہیں تو ہسٹری کے امب کا نہیں پتا. رومنز نے جیروسلم پہ قبضہ کیا تھا تو وہ کرسچن تھے کہ انہوں نے جیروسلم پہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ ایکسکیوز می، ذرا بتائیے گا پہلے مجھے. میں نے رومن امپائر کی بات کی ہے بھائی، میں نے رومن میڈم رومن بھائی امپائر میں کی بات آپ کو کر رہا ایک ہوں. چیز بتا دوں، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. یہ زیادہ تر مسلمان بھائی جو ہے نا ہمارے، یہ ترکی کی جو سیریز ہے نا وہ ارطغرل غازی اور عثمان غازی، یہ اس کو دیکھ کر کے جو ہے نا اپنے دماغ سیٹ کر چکے ہیں کہ سلطنت عباسی، یہ رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر، کیونکہ اس میں سارے سلیب بھی دکھائے گئے ہیں اور وہ الگ الگ طرح کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں سازشیں مسلمانوں کے خلاف. تو جو ان کو دکھایا گیا یہ اسی کو سچ مان کے بیٹھے ہوئے، انہوں نے تو کوئی بھائی جان ہسٹری نہیں پڑھی. ارطغرل کے اندر بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کی بیٹیوں کو اپنے حرم کے اندر رکھا اور ان کے ساتھ سیکس کر رہے تھے. ان کے ارطغرل کے اندر آپ نے دیکھی نہیں کہ حرم ان کے بھرے پڑے ہیں صلیبی عورتوں کے ذریعے. تو سر وہ جائز ہے نا اسلام میں، آپ نہیں سمجھ رہے اس کو، کبھی غلط سمجھیں گے یا نہیں، کیونکہ وہ اسلام میں جائز ہے. کیا ایگزیکٹلی. بات کر رہے ہیں ایڈم بھائی؟ نمبر ٹو نہیں، کیا رومن سیویلینز کی امپائر. عورتوں کو بھی رکھا تھا کیا حرم میں؟ سیویلین کی عورتوں کو بھی رکھا تھا یا صرف جو جی جنگ میں ہاتھ آئی تھی ان کو رکھا تھا؟
ابے جواب جنگ دیں. میں ہاتھ کے کچھ لگتے, جب آپ نے اکوپائی کر لیا اس ایریا کو, وہاں کے پاسٹر کی بیٹی کو جو تم نے رکھا, وہ پاسٹر کی بیٹی وہاں پہ جنگ لڑ رہی تھی تلوار کے ساتھ. جھوٹے مکار, اپنی ہی بات کو اپنے ہی پاؤں سے کھا رہے ہو تم. حد ہو گئی بھائی ہے یار. ملک الیمین کا مطلب بتائیں, آپ ملک الیمین کا مطلب بتائیں یار پہلے آپ. ٹاپک پہ واپس آئیں, سونے ٹاپک پہ واپس آئیں. اور ٹاپک از براق اینڈ معراج, تو پلیز کم ٹو دا ٹاپک اور اس پہ بات کریں. اگر اس پہ آپ کو بات نہیں کرنا تو کسی اور کو موقع دیں. ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم اینڈ آور ویورز ٹائم آلسو, پلیز کم ٹو دا پوائنٹ. اب آپ بتا سکتے ہیں مسجد الاقصی کا, میں نے آپ کو اس وقت ریفرنس بھی دے دیا جیروسلم سولومن ٹیمپل کا, بتائیے. بھائی لوگوں اسٹریم کو شیئر کریں اور لائک کریں, کیونکہ ابھی میں آپ کو دکھانے لگا ہوں بہت جلد ان بھائی کے ساتھ آخری بات چیت کرنے کے بعد کہ یہ تمام باتیں محمد صاحب نے پارسیوں سے چوری کی ہے, آگ کی پرستش کرنے والوں سے چوری کی ہیں. یہ تمام باتیں محمد صاحب نے آگ کی پرستش کرنے یعنی کہ پارسیوں سے توڑا چوری ہے. کی ہیں اور انہی سے چوری کی ہیں. تو اس لیے لائک کریں اور شیئر کریں یہ ویڈیو. اب بھی جو میں ایک بم پھوڑنے لگا ہوں یہاں پہ, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کتنا بڑا بم ہے کہ محمد صاحب کا یہ کمپلیٹ واقعہ جو ہے وہ ایک چوری کی داستان ہے جو انہوں نے پارسیوں سے لی ہے. میرے خیال میں ٹاٹا برلا جو ہیں وہ پارسی ہیں. سمیر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں, رتن ٹاٹا ہندو فیملی سے آتے ہیں, اور جو برلا ہے ان کے بارے میں مجھے صحیح نالج ہے نہیں, بٹ پارسی کافی ہوا کرتے تھے پہلے انڈیا میں, ابھی تو بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو بھی کافی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے انڈیا کے اندر. اوکے چلے, مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ پارسی ہیں. نیچے سندیپ پٹیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں پارسی ہیں, سیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں پارسی ہیں, رسنا جی کہہ رہی ہیں اوہ واو, سچن جی کہہ رہے ہیں یس. اینی ہاؤ چلے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں سر یس وہ پارسی ہیں, کافی لوگ کہہ رہے ہیں, پراؤڈ کافی بھی کہہ رہے ہیں وہ پارسی ہیں, ٹاٹا والے میں پارسی بھی مائی بیڈ, مجھے ایکچولی کنفرم نہیں جی. ہے. میں تو رتن سارے لوگ ٹاٹا یہی کو کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم ٹاٹا سمجھتا والا ہوں. پارسی ہیں, ٹاٹا جی پارسی ہیں, ٹاٹا جی پارسی ہیں.